چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن ان سے مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے دعا پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الحاقہ، آیت نمبر 47، 48، 49، تین آیتیں پڑھنی ہیں، 47، 48، 49۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، تو آئیے مل کر پڑھیں گے، ایک آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما منکم فما منکم من احد من احد فما منکم من احد فما منکم من احد عنہ عنہ حاجزین، حاجزین، من احد عنہ من احد عنہ حاجزین۔ حاجزین۔ یہاں ملائیں گے تو عنہ میں پہلے ہا پھر ہا، حاجزین میں پہلے ہا ہے اور عنہ کا آخر ہا ہے۔ عنہ 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 حاجزین، عنہ حاجزین، فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ یہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہا کے بعد ہا کے اندر کی، تو کوشش کریں گے تو درست ہو جائے گا۔ من احد عنہ حاجزین، من احد عنہ حاجزین۔
فما پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا حرف فا، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. فا پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچنا. میم الف زبر ما، علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. منکم، نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ اخفا کا ہے، یہ قاعدہ اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. اور منکم یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، میم ساکن کے بعد دوسری بیماری ہے، ہو جائے گا ادغام شفوی. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی. گڈ گڈ گڈ، زبردست. غنہ کریں گے من احدن. پھر نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہاں ہوگا اظہار حلقی. اظہار علقی. غنہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے. جی. پھر احدن میں پھر یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. عنہو میں پھر اظہار حلقی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. جی ہاں. تو پیارے بچوں یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں کیونکہ نون ساکن ہا رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد عین آ رہا ہے عرف حلقی سے، یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے. یہاں بھی اظہار حلقی، یہاں بھی اظہار حلقی، اور یہاں نون ساکن حمزہ آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. اور یہاں شروع میں جو تھا فما منکم، یہاں اخفا قاعدہ اور پھر ادغام شفوی کا قاعدہ. یہ شروع میں 2 غنے، پھر 3 جگہوں پہ غنے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ہا کی ادائیگی عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. حاجزین میں ہا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، اور جیم زیر جی حرکت کو نہیں کھینچیں گے. زا یا زیر زی یا مدہ ہے، آخر میں وقف کریں گے، ہو جائے گا مد عارض. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض. فما منکم من احد عنہ حاجزین. فما منکم من احد عنہ حاجزین. توجہ رکھنی ہے، من اور کن 2 غنے ہوں گے، بقیہ جگہ غنہ نہیں کرنا. فما منکم من احد عنہ حاجزین. فما منکم من احد عنہ حاجزین. ایک بچے نے غنہ تھوڑا کمزور کیا تھا ٹیم اے سے. جی ہاں، آواز آئی تھی، تو غنوں کی ادائیگی پوری رکھنی ہے. وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. پیارے بچوں یہاں پر لتذکرہ میں زال ہے، آواز کہیں آئی لتذکرہ، لتز نہیں پڑھیں گے آپ نے بھی اور یہاں موجود بچوں نے بھی. زا نہیں پڑھنا، یہ زال ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. امیر حمزہ کی آواز تذکرہ آ رہی ہے. جی امیر حمزہ توجہ نہیں ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ نے زال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، دونوں ہونٹ گول کریں گے، حرکت ہے واو پر. وَإِنَّهُ حمزہ خوب ظاہر کریں گے، اور نون مشدد کا ہوگا ایک الف کا غنہ. وَإِنَّهُ نون مشدد میں غنہ بھی، اور ہا الٹا پیش ہو، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. لَتَذْكِرَةٌ لام پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. تا پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، اور تا کو زال سے ملائیں گے. لتذ، جلدی سے لتذ. زال کی ادائیگی کلیئر رکھیں. کاف کے نیچے زیر، کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. تلل، یہاں پر تنوین کے بعد لام آ گیا. جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے اور لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ورنہ ادغام ہوتا ہے. اور ملانے میں یا واو میم نون یہ آ جائیں تو ادغام مال غنہ، لام اور را آ جائیں ملانے میں تو ادغام بلا غنہ. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ادغام بلا غنہ. للمتقین، پہلے لام کو دوسرے لام سے ملانا ہے، ہلانا نہیں ہے. اور میم پر پیش ہونٹ گول ہو جائیں گے. متقین، تا رک کر ادا کریں گے، تا پر زبر ہے. قاف یا زیر قی یا مدہ ہے، قاف یا زیر قی
ایک الف کھینچیں گے، قاف کو موٹا بھی رکھنا ہے، وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. گڈ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. گڈ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. اس آیت میں غنّے زیادہ ہیں، ایک غنّہ، دو، تین، چار غنّے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. گڈ. اچھا، وَإِنَّا علی مدہ ہے، انا میں نون علی زبر نا نہیں ہے، صرف انا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. آئیے ان کے قواعد سمجھتے ہیں. واؤ پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، واؤ کے دائی ہونٹوں کی گولائی سے. وَإِنَّا حمزہ کو خوب واضح کریں گے، نون مشدد ایک الف کا غنہ علی مدہ ہے، کھینچ کر ادا کریں گے. لَنَعْلَمُ حرکت لام پر زبر کی حرکت ہے، لا نعلم کریں گے تو معنی غلط ہو جائیں گی. اس لام کو کھینچنا نہیں، لام تاکید کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لَنَعْلَمُ نون کو عین سے ملانا ہے، دوسرا لام بھی متحرک ہے اور میم پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. انا حمزہ خوب واضح کریں گے اور نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا. منکم اخفاء قاعدہ ہوگا، منکم کم میں ادغام شفوی کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. یہ ہے میم ساکن کے 3 قاعدے. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ اظہار شفوی. گڈ. یہاں کون سا ہے؟ ادغام شفوی، ٹھیک ہے. مکذبین میم پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. کاف زبان کی جر تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. مکذبین زال کی ادائیگی کلیئر رکھنے ہے، زال کو زا سے نہیں بدلنا، وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. گڈ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48 اور 49 3 آیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما منکم من احد عنہ حاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 47، 48، 49 پڑھی. اچھے انداز سے امید ہے آپ نے بھی سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات ہوں گے، مقابلہ ہوگا. تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. ٹیم اے سے پہلا سوال ہوگا، تیار ہو جائے. فما منکم. اچھا، فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ ہاتھ تو کافی کھڑے ہو گئے. چلے شاکر بھائی سے پوچھ لیں. شاکر بھائی، فا کا کیا مخرج ہے؟ اوپر کے دان جب نیچے کے ہونٹوں کے تری والے حصے سے لگتے ہیں تو اوپر کے دانت جب نیچے والے اور کے تری والے حصے سے، اندرون اوپر کے دانتوں کے کیا؟
درمیان، جڑ یا کنارے؟ اوپر کے دانت کے کیا لگیں گے؟ درمیان. درمیان نہیں. چلیے زیاد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، زیاد بھائی کو مائک دیں، آپ کے ساتھی ہیں. اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کے تار حصے سے تھا. اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے طرز سے لگیں گے تو ادا ہو جائے گا فا. ایسا ہی ہے؟ جی سوچ لے. جی سوچ لیا جی. اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور محمد زیاد بھائی نے جواب درست کر دیا ہے. سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیا. اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا. بتائیے فما منکم، منکم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ہاتھ 3 کھڑے ہو چکے ہیں. چلے جن کے پاس مائک تھا، پہلے یہاں مائک تھا شاکر بھائی کے پاس، یہاں مائک ہے محمد عمار بھائی کے پاس. عمار بھائی بتائیے کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اظہار حلقی. سوچ لے. سوچ لیا. سوچ لیا. اظہار ہلکی ہو رہا ہے. پھر سوچ لیں. چلے مائک کسی اور کو دے دے. جی حسین بھائی کو دے یا طیب بھائی کو دے دے. حسین بھائی کو مائک دیں. جلدی جلدی جلدی. اخفا. سوچ لیں. سوچ لیا. اخفا. جی. انہوں نے کہا اظہار ہلکی، آپ کہہ رہے اخفا. ہو گیا مسئلہ. اخفا. کیونکہ اخفا اظہار ہلکی دونوں ڈیفرنٹ ہیں. کیا کریں بھائی؟ کس کا جواب مانے ہیں درست؟ حسین بھائی کا. جی. اور حسین بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. محمد عمار بھائی غلطی ہو گئی آپ سے، مگر آپ کے ساتھی نے درست کر لیا، جیسے یہ ہمارے شاکر بھائی سے غلطی ہو رہی تھی. چلیں 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. اگلا سوال، دوسرا سوال ٹیم اے سے. فما منکم، کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ پھر محمد زیاد بھائی بتائیں گے. امیر حمزہ بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی امیر حمزہ بھائی. امیر حمزہ بھائی بتائیے. ادغام شفوی. ادغام شفوی. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے ہو چکے ہیں 20 پوائنٹ ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے. پھر آ گیا ہے من احدن. بتائیں من احدن. من میں اور احدن میں کون سا قاعدہ ہے؟ من میں اور احدن میں 2 قاعدے بتانے. عفان بھائی کے علاوہ کوئی بتائے نا. عفان بھائی کے علاوہ کوئی نہیں بتانا چاہ رہا. آپ بتائیں گے. طیب بھائی سے پوچھیں. طیب بھائی آپ بتا دیں. طیب بھائی کو مائک دیں. طیب بھائی. طیب چلے آپ بتائیں. حسنان بھائی بتائیں. اظہار حلقی. دونوں میں؟ جی. ایک میں یا دونوں؟ من ہے پھر احدن ہے. دونوں میں اظہار حلقی. اور دونوں میں. اور عنہ میں؟ اظہار حلقی. وہ بھی اس میں بھی اظہار ہلکی. جی. سوچ لیں. سوچ لیا. اور آپ نے بالکل جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. آخری سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے عنہ حاجزین. یہ عنہ حاجزین میں کیا فرق ہے؟ عنہ حاجزین یہاں پر یہ کیا فرق ہے؟ جی محمد زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا. جی زیاد بھائی بتائیے. ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہاں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہاں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. سوچ لیں. جی. پھر سوچ لیں. جی. ایک آخری موقع دے رہا ہوں. سوچ لیں ورنہ پھر دیکھیں غلطی ہو گئی تو پھر دیکھ لیں ٹیم کا کیا حال ہوگا. سوچ لیا. سوچ لیا. جی. اللہ. تو پیارے بچوں ہمارے محمد زیاد بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حمزہ اور ہا حلق کے ہمیشہ نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہی تو بتا رہے تھے. ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے. جواب درست ہو چکا ہے اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. دیکھتے ہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں. اچھا یہ بتائیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ. سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے. اور سید عفان نے بتانا بھی نہیں کسی کو. دیکھیں آج کٹسوٹی ہو گئی ہے. سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ. سید عفان اپنے ساتھیوں کو بتانا نہیں جب تک آپ کو اجازت نہ ملے. پھر ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیں. جی بتانا چاہ رہے ہیں محمد طیب بھائی، حسین بھائی، محمد عمار بھائی اور حذیفہ بھائی.
नूर भाई ने हाथ खड़ा किया है। नूर भाई आपको आ रहा है? उधर से सैयद अफ़ान को भी आ रहा है। सैयद अफ़ान को तो आता है, मुझे पक्का है। तो आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? चले बताएं। इदगाम बिला गुन्ना। और सैयद अफ़ान आप क्या कहना चाह रहे थे? माइक ले। इदगाम बिला गुन्ना। क्यों इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है? क्योंकि तनवीन के बाद रा और लाम में से रा और लाम आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। उनके अलावा जो भी आ जाए, उनके अलावा जो भी आ जाए, हरूफ अरमलून में से उनके अलावा जो भी आ जाए। अच्छा, उर्फ़ यरमुल में से। तो इसका मतलब अफ़ान भाई को पता था, तो ये नंबर तो हम टीम बी को ही देंगे। तो टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका। तो वैसे हमने आपसे पूछ लिया, तो आज का मुकाबला 30 पॉइंट्स के साथ बराबर हो चुका। चलिए अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। मोहम्मद रज़ा भाई इंशाअल्लाह हमारे साथ हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। प्यारे बच्चे, अन्ना नहीं है, अन्ना नहीं है, अन्ना है। अन्ना, अन्ना अली मद्दा नहीं है ना। देखें दूसरा जो नून आ रहा है लनअलमु के बाद अन्ना है, अन्ना नहीं, ठीक है। व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। मोहम्मद रज़ा भाई खूब मेहनत करनी है, बार बार पढ़ना है, दोहराना है, अच्छा करना है। कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। हमारे मोहम्मद नूर भाई इंशाअल्लाह तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन। व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन।
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد نور بھائی نے ترتیل میں پڑھا. تو نور بھائی اگر آپ تھوڑی توجہ دیں، سانس کو بڑھائیں، بار بار پڑھیں، مشق کریں، انشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، اور اچھے انداز سے پڑھیں گے تو اور مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ پاک ہمارے نور بھائی اور محمد رضا بھائی کی آوازوں میں مزید سوز و گداز پیدا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. آمین آمین یا رب العالمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.